ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبت عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. اللہ ہم جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں اللہ ہم اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ القیامہ پڑھیں گے جو کہ مکی سورت ہے اور قیامہ جو ہے وہ قیامت سے ہی ہے. قیامت کا ایک نام ہے اور اس پوری سورت کا جو مضمون ہے وہ بھی قیامت ہے. یعنی اس پہ اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ہی بات کی ہے. قیامت جو ہوتا ہے نا قیامہ کا لفظ جو ہے قیام سے ہے اور قیام ہم نماز میں جیسے قیام ہوتا ہے کھڑا ہونا. مطلب یہ کہ اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا کا جو ہے وہ دن ہے. اب یہ مکی صورت ہے اور یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ مکی صورت ہے کیونکہ اس کے درمیان میں نا 4 آیات آتی ہیں جس میں اللہ نے بتایا کہ سلسلہ کلام کو یعنی پوری شروع سے اور آخر سے تو سورج اور سورت قیامت کے بارے میں ہے لیکن درمیان میں سلسلہ کلام توڑ کے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اس کو یاد کرانا اور پڑھوا دینا ہمارا ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنو اور پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی بالکل شروع کی آیات صورتوں میں سے ہے کہ جب ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی یعنی نئی وحی نازل ہو رہی تھی تو ابھی آپ کو اتنا سمجھ نہیں تھی تو آپ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے یہ بات بھول نہ جائے تو اس وجہ سے وہ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے دہراتے جا رہے ہوں. تو اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے. اور اس پوری سورہ میں جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہر شبے کا اللہ نے جواب دیا اور مضبوط دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جواب دیا اور صاف بتا دیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کی آخرت کا انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جیسے آخرت ناممکن ہوگی بلکہ اس کے پیچھے 2 باتیں اللہ نے اس میں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے اس وجہ سے آخرت کا انکار کرتے ہیں. انشاءاللہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور دوسری بات جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے 20 سے 21 آیات میں کہ دنیا کی محبت یہ چیز انسان کو آخرت کی یاد سے غافل کرتی ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب اس میں جو شروع میں لام زبر الف لا آیا ہے یعنی عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ شاعری میں استعمال کیا کرتے تھے یہ کلمہ لا کا کلمہ جو کلمہ زائرہ ہوتا تھا یعنی جب بھی کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ نے ایک تو تاکید کے لیے لا آیا ہے دوسرا قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی. اور یہ قسم کھا کر اللہ نے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بتایا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تمہیں ناممکن نظر آتا ہے لیکن ایسا ہو کر رہے گا. قیامت ایک اٹل حقیقت ہے وہ لازماً آ کے رہے یعنی شدت کے لیے یہ لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے. اور آپ کو اس بات سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات پہلے چل رہی تھی جس کے جواب میں اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ. جیسے فرض کریں کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کوئی بھی بات کوئی مجھے کہہ رہا ہے تو میں کہتی ہوں نہیں آپ کی بات درست نہیں یہ بات اس طرح سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قریش مکہ یا سامنے والے جو بھی جب قرآن نازل ہو رہا ہے جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ اس چیز کا انکار کر رہے تھے قیامت کا. اور بھی پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورج جو ہم نے کل پڑھی تھی سورہ مدثر اس میں بھی یہی تھا نا کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور جو یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ قیامت کے بارے میں جیسے کہا تھا کہ دوزخ میں 19 فرشتے جو ہیں تو اس کا بھی قریش مکہ نے مذاق اڑایا تھا. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نہیں قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں. اور سورۃ تغابن میں بھی آتا ہے قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کیوں نہیں وربی اور میرے رب کی قسم لتبعثن البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبؤن پھر البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کس چیز کا لما عملتم جو تم کر کے آئے ہو. یعنی یہ دن ضرور آئے گا. تم اگر نہیں مانتے تو تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ حقیقت بدل جائے گی بلکہ یہ آ کر رہے گی. اگلی جو اللہ نے دلیل دیا ایک تو دلیل دی کہ قیامت کے دن کی دوسری دلیل ہے عقلی دلیل ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اب ملامت کرنے والا لوامہ کا ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس. قرآن نے نا 3 طرح کے نفس کا ذکر کیا یعنی انسان نفس کیا ہوتا ہے ہمارا کردار یعنی نفس ایک تو ہے نفس امارہ
ایسا نفس جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، یعنی دل میں کوئی خیال تھا کہ یہ غلط کام کر لوں، یہ غلط کام کر لوں، تو یہ ہے نفس امارہ۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ جس کا یہاں پہ ذکر آیا، وہ ہے جس کو آپ دوسرے لفظوں میں بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ضمیر جس کو بولتے ہیں، یعنی جو آپ کو نیکی پر ابھارتا ہے، اور اگر انسان کو سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے دل میں اس کا گلٹ آتا ہے۔ تو یہ چیز، اور تیسرا نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کا اللہ نے سورہ فجر میں ذکر کیا ہے، نفس مطمئنہ، اور یہ اعلیٰ درجے کا نفس ہے۔ اسی طرح سے ان کی گریڈنگ ہے، سب سے نیچے والا نفس ظاہر سی بات ہے وہ تو گناہ گار ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف دیتا ہے، اور نفس لوامہ جیسے آپ کہہ لیں ضمیر، وہ اللہ نے ہر کسی کے اندر رکھا ہے، اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اگر ہم اس ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، ہم اس کی بات، اب دیکھیں جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو اندر سے ایک آواز ضرور اٹھتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے۔ اب دیکھیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر ہم کچھ کھانے پینے لگیں گے ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، اب ہم جان بوجھ کے کھا پی لیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب انسان اس کی آواز کو دبائے گا تو پھر یہ بن جائے گا نفس امارہ بن جائے گا، یعنی یہ پھر گناہوں پر مائل کرنے والا نفس بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس کی بات سن کر چلے گا، جتنا جس کا نفس لوامہ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ صراط مستقیم پر اس کے لیے چلنا زیادہ آسان۔ اب جب اندر آواز آ رہی کہ یہ چیز غلط ہے، انسان اس کی بات سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب کبھی اس سے غلطی سے گناہ ہو بھی جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فوراً سے پلٹ آئے گا اور اللہ سے توبہ کر لے گا۔ تو اب اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ تو صرف نفس مطمئنہ وہی تبھی بنے گا جب اس کو موت آ جائے گی، نیکیوں کی راہ پہ چلتے چلتے ایمان کی حالت میں موت آئے گی تو نفس مطمئنہ بنے گا۔ اب سورہ فجر میں جب آتا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہی آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضامندی میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو وہ جنت میں داخل۔ تو اور ویسے بھی کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیوں بات کہہ رہی ہوں کہ نفس مطمئنہ دنیا میں نہیں بنتا؟ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے عمل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو میزان ہوگا نا، جب قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر زمین و آسمان سب کے سب لپیٹ کے نا یوں اس کے اندر رکھ دی جائے نا تو صرف اس کا ایک چھوٹا سا کونا فل کریں گے، باقی پورا بھی وہ اس سے خالی رہے گا۔ تو مومن بندے کو پتا ہے کہ میں اتنے اعمال کہاں سے لاؤں گا، کیونکہ اس کو نیکیوں سے بھرنا ہے نا، وہ نیکیوں سے بھرے گا تو نجات ملے گی۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر انسان اپنی اس میں گروی ہے، اور جتنے نیک اعمال لے کر آئے گا اپنی اس کو رہن کو سے اپنے آپ کو چھڑوا لے گا، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ اپنا نامہ اعمال بھرنا ہے۔ تو جس بندے کو یہ پتا ہو کہ ابھی میں نے بہت سارا کام کرنا ہے تو وہ کس طرح سے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اس لیے نفس مطمئنہ کب بنے گا؟ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اب جو ہے، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ دو قسمیں کھائی کیوں ہیں؟ ایک تو قیامت کی قسم کھائی ہے اور دوسری نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ جہاں تک تو قیامت کی قسم کھانے کا تعلق ہے وہ تو ہم میں سے اب پوری کائنات کو اس بات کا یقین ہے کہ جو چیز دنیا میں ہے وہ ہمیشہ سے نہ تھی نہ ہمیشہ رہے گی۔ جیسے جیسے لوگوں نے اس دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، چاہے زمین ہے، آسمان ہے، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، جتنے بھی، یہ سب پہلے موجود نہیں تھے، یہ ایک وقت پہ بنے ہیں اور ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ دنیا کی بھی چیزیں دیکھ لیں، دنیا کی بھی کوئی بھی چیز ہے آخر اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پہلے بنتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی پھر انتہا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب قیامت آئے گی تو یہ ساری چیزیں درم برم ہو کے ختم ہو جائیں گی۔ اب نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ نے انسان کے دل میں جو نفس لوامہ رکھا ہے، اب وہ انسان کو گناہ پر بھی، جو نیک انسان ہوتا ہے نا اس کو گناہ پر بھی ملامت کرتا ہے اور نیکی پر بھی ملامت کرتا ہے۔ اب گناہ پر تو سمجھ آتی ہے کہ ملامت کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیوں کیا؟ اب جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کھٹک رہ جاتی ہے، تو اس کو وہ اور نیکی کرنے والے کو ملامت کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کو اس طرح ملامت کرتا ہے کہ تو اس سے بڑھ کے نیکی کر سکتا ہے، تم اپنے عمل کو اس سے بہتر۔ آپ دیکھیے کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے میں اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھ سکتی تھی، میں نے اتنی جلدی جلدی نماز پڑھی۔ یا جب ہم رمضان سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کتنا ایک گلٹ سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس سے زیادہ بہتر رمضان گزار سکتے تھے۔ تو یہ نفس لوامہ ہے، اور جتنا یہ طاقتور ہوگا اتنا انسان کے لیے گناہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بعض اوقات اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ انسان میں اندر بے چینی آ جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو انسان کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، تب تک وہ سکون میں نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا کہ عبادت گزار کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا شخص جو گناہ کرے تو اس کے اندر سے اس کا دل ملامت کرے اور وہ اپنی نیکی کو حقیر جانے، اور
عاجزی اختیار کرے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے. گناہ پر تو ظاہر سی بات ہے ملامت کرے گا ہی، نیکی پر اپنے آپ کو اس لیے ملامت کرتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کوئی عمل بھی اللہ کی ذات کے شایان شان نہیں ہو سکتا. ہم جتنا بھی اچھا کر لیں، جتنا بھی بڑھ خوبصورتی کے ساتھ عمل کریں، کبھی بھی ہم اللہ کی شان کے لائق عمل نہیں کر سکتے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا، اللہ نے ہمارے اندر کیوں رکھا ہے؟ کس لیے اللہ نے نفس لوامہ رکھا ہے کہ آپ کو اگر جب کوئی نیکی بدی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو کیوں ہمارے اندر اللہ نے ضمیر نام کی چیز رکھی ہے کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز دی ہے. آپ ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر بھی ہے نا، اس کے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. آپ جیسے کہ ایک انسان ہے، فرض کریں کہ وہ چوری کرتا، اب وہ جتنا مرضی دنیا سے چھپ کے چوری کرے، کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، جا کے عدالت میں اگر وہ پکڑا جاتا ہے تب بھی جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا. وہ لاکھ دنیا سے چھپا لے کہ اس نے چوری کی، لیکن اس کا اندر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ چور ہے. اگر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے کسی کے ساتھ، آپ وہ باتوں میں دوسرے کو ہرا بھی دیتا ہے، لیکن اس کا اندر سے نفس جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں جھوٹا ہوں. تو کیوں رکھی اللہ نے یہ ساری چیز؟ اگر اللہ نے کوئی قیامت نہ ہوتی، کوئی سوال جواب نہ، کوئی حساب، تو پھر اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کا جو دل چاہتا کرتے، میرا جو دل چاہتا میں کرتی. لیکن اللہ نے یہ چیز نفس لوامہ کا ہمارے اندر ہونا قیامت کے آنے کی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو قیامت کے لیے جو اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں کہ قیامت کی قسم ہے، قیامت کی قسم کھا کے بھی قیامت تو آئے گی. دوسری نفس لوامہ بھی کس چیز کی دلیل ہے کہ قیامت ہر حال میں آئے گی. تمہارے اندر جو اللہ نے یہ نفس رکھا ہے جو تمہیں نیکی پر ابھارتا اور برائی پر روکتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نیکی کو نیکی سمجھ کے کرو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. کیونکہ کل تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. تم سے تمہاری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور تمہارے گناہوں کا بھی حساب ہوگا، اور پھر اس کے مطابق تمہیں یا تو نیکیوں کا اجر ملے گا یا پھر گناہوں کی سزا، یعنی بدلہ جو ہے وہ سارا انہی نیکیوں اور گناہوں کی وجہ سے ملے گا. اب تیسری دلیل جو اللہ نے قیامت کے بارے میں کی بتائی ہے وہ ہے ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے الن نجمع عظامہ، کہ اس کی ہڈیاں ہم جمع نہیں کر سکیں گے. یعنی وہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم اللہ کیسے ہماری ہڈیوں کو، وہ جیسے کہ اب ہندوؤں کا کیا وہ ہے، وہ مرنے والے انسان کو جلا دیتے ہیں اور جلا کے وہ پانی میں بہا دیتے ہیں اس کی خاک کو. تو کہتے ہیں کیسے اللہ اس کو اکٹھا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے پہلا مرحلہ تو بتا دیا نا کہ آپ قیامت آئے گی، اس کے بعد دوسری زندگی ہوگی، اور نفس لوامہ سے بتا دیا کہ تمہارے اعمال کی حساب کتاب ہوگا. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ کیسے جمع کرے گا. تو دیکھیں اللہ نے جب انسان کو بنایا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، تو آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کہا تھا زمین پہ جاؤ، اور پوری زمین سے جگہ جگہ سے مٹی اکٹھی کی تھی، اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابن آدم، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کسی کا رنگ زیادہ ڈارک ہے، یعنی ڈفرنٹ کلر کے، جیسی جیسی مٹی تھی ویسی ویسی اللہ نے بنا دی. اب آپ اس چیز کو تھوڑا اس طرح سے سمجھیں. اب آپ دیکھیں آج کی سائنٹیفکلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس چیز سے، اب اللہ بار بار ہمیں قرآن میں بتا ہے ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے. وہ نطفہ انسان کے اندر کس چیز سے بنتا ہے؟ آپ کے اندر جو چیز بن رہی ہے وہ کس سے بن رہی ہے؟ جو ہمارے اندر جا رہی ہے خوراک، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ماں کھا رہی ہے، جو باپ کھا رہا ہے، اسی سے نطفہ بنے گا، اسی سے آگے بچے کی گروتھ ہوگی. اب وہ کہاں سے آئے؟ آپ فرض کریں اب کوئی ایک وقت میں تو نہیں کھانا کھایا نا، کچھ صبح میں کھایا، کچھ شام میں کھایا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دال کھائی، کبھی چاول کھائے. بعض اوقات ایسا ہے کوئی انڈیا سے آ رہی ہے چیز، کوئی چائنا سے آ رہا ہے ہمارے پاس چیز، کوئی کہیں سے آ رہی ہے، پھر کہاں سے کہیں سے بیج آ رہے ہیں، وہ زمین میں بوئے جا رہے ہیں، اس کو پانی لگ رہا ہے، ہوا کہاں سے ہوا چلتی ہے، کہاں سے بادلوں کو لاتی ہے، بارش برساتی ہے، پھر وہ چیز اگتی ہے، وہ سبزی اگتی ہے، وہ پھل ہوتا ہے جس کو انسان کھاتا ہے. یا پھر آپ کے اگے اگائے پھل سبزیاں دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ٹریولنگ کر کے کہیں دور چلا جاتا ہے، ایک ملک سے امریکہ چلا گیا، وہاں پہ بھی جائے گا، کھائے پیے گا تو صحیح نا، وہاں کی خوراک. یہ ساری چیزیں جمع کر کے جب اللہ رب العزت پہلی دفعہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اس پیدا کیے ہوئے کی اگر آپ ذرے اڑا دیں تو اس کو اکٹھا کرنا لگلی کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں یہ کہا ہوتا کہ یہ سب کچھ خود سے خود اکٹھے ہو جائیں گے، تو تم لوگ آگے سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھی کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تم اس کا انکار کرتے ہوئے پیچھے رکھتے. اللہ نے تو ایسی بات نہیں کی. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ایسا کر کے دکھائے گا، تو اللہ تو کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کو ذرے ذرے کا علم ہے. اب جب بارش برستی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بارش کے قطرے گن سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اپنی اتنی سی 4 فٹ کی چھت پہ گرنے والے قطرے نہیں گن سکتے کہ کتنے قطرے گرے ہیں. اللہ کو پتا ہے.
کون سا قطرہ کس زمین میں گرا ہے، اور وہ جو جب قطرہ زمین پہ گرا ہے تو بعض قطرے زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، بعض بہہ کے آگے چلے جاتے ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا ہے اس کا کتنا پورشن جذب ہوا، کتنا بہہ کے آگے چلا گیا. اور جب دیکھیں انسان چلتے ہوتے ہیں، اب بارش ہو رہی ہے، کوئی چل کے جا رہا ہے، اس کے پاؤں سے چل کے یہاں سے کمیٹی چوک سے اسلام آباد تک چلا گیا. کوئی گاڑی چل رہی تھی، اس سے یہاں سے وہ اس قطرہ جو ہے گاڑی کے ٹائر پہ لگا اور کہاں پہ پہنچا. اللہ کو تو ایک ایک چیز کا پتا ہے. تو اگر انسان کے قطرے کہیں پہ بکھر گئے ہیں تو اللہ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے. وہ اللہ جو رب، اب آپ یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ جو انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرے اس وقت اس کے پاس جتنے کیمیائی اجزاء سے انسان مل کے بنے وہ کہاں کہاں سے اکٹھے ہوئے. جب رب وہ اکٹھے کر سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بلا قادرین. اور آگے اللہ نے ایک اور اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تو بلکہ ہم تو قادر ہیں علی ان نسوی بنانا. تم بڑی بڑی چیزوں کی بات کرتے ہو کہ انسان کو کھڑا کرے گا اللہ، کہ ایک ڈھانچہ بنائے اس کے اندر یہ ساری چیزیں. اللہ کہتا ہے یہ جو انگوٹھے کا پور ہے نا، اللہ اس کو بھی بالکل درست کر دے گا کہ جب تم کل قیامت کے دن اٹھو گے نا تمہارے انگوٹھے کے پور بھی یہی ہوں گے جو دنیا میں تھے. کیونکہ یہ اب یہ انگوٹھے کا پور کتنا ہے، صرف یہ 1 انچ کی انگوٹھا ہے، دیکھیں 1 انچ کی جگہ اور ناخن کے اندر جگہ. آپ کبھی غور کریں اس کو. تقریباً 8.2 بلین لوگ جو ہے نا، یعنی 8 ارب سے زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، اور ان سب لوگوں کے یہ انگوٹھے کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. اور غور کرے کوئی ڈیزائن بھی نہیں ہے کہ چلو کسی نے ادھر سے ادھر لائن لگا دی کہ یوں لائنیں لگی ہوئی صرف. اور وہ بھی 8 ارب لوگوں کی بالکل مختلف. کسی کی نہ باپ کی بیٹے سے ملتی ہے، نہ ماں کی بچے سے کسی کی کسی سے نہیں ملتی. آپ دیکھیں جب آپ کہیں پہ بھی جا رہے تو کہیں ٹریول کرنا ہے آپ نے، یہاں آپ ID کارڈ بنوانے چاہتے ہیں تو آپ کے تصویریں لینے کے باوجود آپ کے فنگر پرنٹس لے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کی آئیڈینٹی ہے، یہ انسان کی پہچان ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس پہچان کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا کر دوں گا. تم بڑے پورے انسان کی کیا بات کرتے ہو؟ تو اتنے سے پور کو جو 1 انچ کا پور ہے اسے بھی تمہارے ساتھ پورا اکٹھا کر دوں گا. اور بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. لیکن یعنی اللہ نے بتایا کہ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. تو یہی بات کر رہے کہ کیسے ہم ہڈیاں بربری ہو جائیں گی. اب آپ نے دیکھا یہ جو پچھلے دنوں کراچی میں آگ لگی تھی، کیسے لوگوں کی ہڈیاں بھی نکلی تھی اور اسی طرح سے اس کو دفن کر دیا گیا تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا کہ ہندو جیسے وہ بالکل چورا بنا دیتے ہیں. تو اللہ کہتا تم اس کی بات کر رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کس طرح سے اس چیز کو اکٹھا کرے گا. آپ دیکھیں عقلی دلائل تو اللہ نے دی ہے، اللہ نے یہ علم دیا ہے ہمیں کہ اگر اللہ انسان بنا سکتا ہے تو اللہ اس کو دوبارہ سے بھی بنا سکتا ہے. وجہ اصل یہ نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بیماری اصل میں آپ کی نہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ. جب آپ اس وجہ کو پکڑیں گے نا تو آٹومیٹیکلی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ نے وہ وجہ بتا دی ہے کہ اس کو دیکھو، تمہارے انکار کرنے کی وجہ جو اصل میں کیا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو غلط کام وہ کر رہا ہے وہ کرتا رہے. یعنی یہ انسان کی وہ چاہتا ہے کہ بچے ابھی گھر نہیں ہے، ارجنٹ ہے ان کا، وہ گئے ہوئے ہیں. کہ انسان چاہتا ہے کہ قیامت اور آخرت کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ کہ انسان عیش و عشرت میں پڑا رہنا چاہتا ہے. وہ کسی قسم کی پابندیاں برداشت نہیں کرنا چاہتا. انسان کہتا ہے جو نافرمانیاں میرے یعنی اب بھی آپ دیکھیں نا بہت سے لوگوں کا کیا نعرہ ہوتا ہے، جیسے چاہو جیو، 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے مزے اڑا لے. یعنی یہ انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ آخرت کو مان جائے گا. سپوز میں کہتی ہوں کہ آخرت ہے، میں مان جاؤں گی کہ آخرت ہے، مجھے پتا ہے مجھے مرنا ہے، مرنے کا مجھے جواب دینا ہے. تو کیا پھر اگر میں نے اس چیز کو مان لیا تو میرا عمل ویسا ہی رہے گا جیسا پہلے تھا؟ یقیناً میرے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوں گی اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیں آپ کو نیکی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ نیکی کر کے سنبھالنا بھی ایک مشکل کام ہے. گناہوں میں ویسے بھی لذت آتی ہے. وہ ایک دفعہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں نے جنت دیکھی ہے. اللہ نے کہا کہ جا جنت دیکھ کر آؤ. وہ آئے تو کہتے ہیں اللہ یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس میں تو ہر شخص آنا چاہے گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا، اس کو میں نے مشکلات اور مصائب سے گھیر دیا. اور جب دوزخ کو دیکھ کے آئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ تو بڑی اتنے عذاب کی جگہ، یہاں پہ تو کوئی آنا نہیں چاہے گا. تو اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے فن خوشی اس میں. اور آج آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ یعنی انسان چاہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی پابندی نہ ہو. اس مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم بہت سارے اللہ کے احکامات کیوں توڑتے ہیں؟ کیوں ہم قرآن کی طرف نہیں آتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں قرآن سننے نہیں آتے؟ اس کا مطلب اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے. یہ ایک بہانہ ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے. اصل وجہ وہ یہی ہے کہ اگر میں قرآن کی طرف آ جاتی ہوں، مجھے قرآن کے احکامات سن لیتی ہوں، مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. پھر کئی لوگوں کا یہ بھی بات ہوتی ہے کہ میری آگے سے کل اللہ کے ہاں میری پوچھ ہوگی کہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا.
تو یہ چیز نہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اسی عیش و عشرت میں، ان پابندیوں، تمہیں پابندیاں پسند نہیں ہیں، پابندیوں میں رہنا نہیں چاہتے، بالکل ایسی جیسے ایک بے نتھا بیل نہیں ہوتا، جیسے جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، کہ آپ چھولا چھوڑ دیں اور جدھر چاہے جائے، جہاں چاہے منہ مارے، جہاں چاہے جو چاہے جیسے کرے، جو ظلم، جو بے ایمانیاں، جو فسق و فجور، جو گناہ، جو بد کرداریاں اب تک کرتے رہے، آئندہ اس کی بھی چھوٹ ملی رہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے پرانے اعمال پہ نادم ہو کر مستقبل میں توبہ کرنا نہیں چاہتا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جو یہ اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر اور اسی میں لگا رہتا ہے، کہ آخر انسان جو ہے وہ پھر آگے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کب آئے گی قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب وہ اس لیے سوال نہیں کر رہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا کہ چلو ہمیں اس کی تیاری کر لیں، بلکہ وہ مذاق اڑانے کے لیے، جیسے بھی جو تھا کہ اس کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھا تم بار بار ہمیں کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، اچھا بتاؤ وہ کب آئے گی، جس کا تم ہمیں بار بار آئے دن کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی تو وہ کب آئے گی؟ یعنی اس طرح سے بھی وہ قریش مکہ جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جتنے کافر تھے، اور اس طرح سے سورہ زاریات میں بھی آتا ہے یسألون ایان یوم الدین، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ بدلے کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ نے بتایا کہ یومہم علی النار یفتنون، وہ دن تو وہ ہوگا جس دن تم آگ پر تپائے جاؤ گے، اس کا انتظار کر رہے ہو، جس دن تم آگ پہ تپائے جاؤ گے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو آگے اللہ رب العزت نے بتا دی کہ وہ دن کیسا ہوگا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو وہ دن تو ایسا ہوگا جب جس کو آپ کہیں کہ آنکھیں چدھیا جائیں گی، جس کو آپ کہتے ہیں نا دیدے پتھرا جانا، اس طرح کا۔ یعنی ویسے اس کا اگر آپ لغوی معنی لیں نا تو بارکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بجلی کی چمک کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کا چندھیا جانا، لیکن عربی زبان میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو عربی زبان میں ہر چیز کا ڈیپلی میننگ ہوتا ہے، کہ ایسا میننگ خاص ہوتا ہے خوف کے لیے، دہشت کے لیے، جب انسان بہت زیادہ انسان پہ دہشت طاری ہوتی ہے اور خوف زدگی ہوتی ہے، حیران ہوتا ہے، اچانک سے کوئی حادثہ جب انسان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے نا، تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہو کہ لوگ جو ہیں بالکل ہی سٹل ہو جاتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کھاتے وہ کرتے ہیں، بالکل ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آنکھیں پتھرا گئی ہیں، بالکل آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کے لیے یہ بولا جاتا ہے باریکا کا لفظ۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم آج مذاق اڑاتے ہو قیامت کا، جب وہ آئے گی نا تو اس وقت تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وخسف القمر، اور اس دن چاند بے نور ہو جائے گا، کیونکہ آج بھی سائنس میں بتاتی ہے کہ چاند جو ہے وہ اس کا اپنا نور نہیں ہے، چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ نہیں بیٹھ سکتی ہے تو کرسی لے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج کو ملا دیا جائے گا۔ یعنی جب آپ دیکھیں اس کے ایک تو مطلب یہ ہے کہ صرف چاند کی روشنی ختم نہیں ہو جائے گی، پیچھے کہا نا کہ چاند بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی بھی، اب جب سورج کی روشنی ختم ہوگی تو آٹومیٹیکلی، کیونکہ چاند جو ہے وہ روشنی سورج سے لیتا ہے، اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، دونوں ہی بے نور ہو جائیں گے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ جمع کرنے کا مطلب کہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب زلزلے آئیں گے تو زمین الٹی چلنا شروع کر دے گی، جب زمین الٹی چلے گی تو چاند اپنے مدار سے نکل جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک تو یہ ہوگا کہ جب زمین الٹی چلے گی تو اب سورج اور چاند دونوں مغرب سے نکلیں گے تو دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ اب تیسرا مطلب اس کا یہ کہ جب زمین کی گرفت سے چھوٹ جائے گا، جب آپ زلزلے آئیں گے زمین کی گرفت سے چاند چھوٹ جائے گا تو دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو ٹکرا کے ایک دوسرے سے دونوں ختم ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے۔ یقول الانسان، اور اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جس قیامت کا تم مذاق اڑاتے ہو، اس دن تو یہ حالات ہوں گے کہ اللہ نے بتا دیا نا کہ آنکھیں تمہاری پتھرا جائیں گی، سورج اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور انسان اس وقت کیا کہے گا، یومئذ این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کہاں پہ بھاگ کے جاؤں، کہاں جاؤں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں جا کے پناہ لوں۔ اب دیکھیں کہ جب انسان نا، مفر جو ہوتا ہے نا کسی بھی خطرناک چیز سے بھاگنے کے لیے آتا ہے، جب وہ آپ خطرہ دیکھتے ہیں، جیسے اگر آپ سامنے سے آتا ہوا شیر دیکھ لیں تو کیا ہوگا، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ اس بالکل بوکھلاہٹ بدحواس جس کو کہتے ہیں نا، بدحواس ہو کے انسان جس کو کہتے ہیں سرپٹ بھاگنے والی بات۔ یہاں جیسے آپ سمجھ لیں کہ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنے سینسز میں ہے نا، اب زلزلہ نہیں آ رہا، ہم سب جانتے ہیں کہ زلزلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، لیکن جب زلزلہ آتا ہے اور اگر زیادہ شدید ہو تو کیا ہوتا ہے،
پریشانی میں ہم کیا کرتے ہیں، لوگ پاک لوگ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس بخلا. تو یہ اسی طرح کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت تو پوزیشن ایسی ہوگی کہ انسان کہے گا اس دن این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. آج اللہ میرا رب کہتا ہے اے بندے ففروا الی اللہ، بھاگو دوڑو اپنے رب کی طرف آؤ. آج اللہ بار بار مجھے اور آپ کو بلاتا ہے کہ اے میرے بندو میری طرف آ جاؤ، فرار حاصل کر لو ان ساری دنیاوی چیزوں سے اور آ جاؤ میری پناہ میں. آج تو رب بلاتا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر مجھے وہ اچانک وہ بات یاد آ گئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ سمجھایا، بتائیے یہ بات کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ کسی ایسے آوازیں لگا رہا نا بازار میں کھڑا ہو کے کہ عجیب کوئی بات کر رہا تھا، مجھے آدھی بات یاد بھی نہیں آ رہی. تو کسی نے پوچھا کہ ہاں رو رہا تھا، وہ بازار میں کھڑا نا رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا آج کہ میں نا ان انسانوں کی نا اللہ سے صلح کرا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم نے جب کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو تو کہا کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن یہ نہیں مانتے تو اس لیے رو رہا ہوں. اگلے دن اس شخص کا گزر ہوا تو وہ بندہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. اب اس شخص نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، کل تم بازار میں رو رہے تھے، آج تم قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے سوچا چلو یہ جو ہے نا ان کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہوں، جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہوں ان کی. تو اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اب کیا معاملہ ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اب وہ نہیں مانتا. جب کتاب ختم بند ہو گئی، جب اعمال نامہ بند ہو گیا تو اب تو ختم ہو گیا. دنیا میں تو رب بلاتا رہا، آخری سانس کی ہچکی تک اللہ کہتا ہے کہ آجا بندے میری طرف. جب تک آپ پہ نزا کا عمل طاری نہیں ہو جاتا تب تک انسان کی توبہ قبول ہے. اللہ تب تک بلاتا ہے بندے کو، نہیں آیا تو مرنے کے بعد تو پھر اب وہ نہیں مانتا. تو یہ وہی بات ہے. تو اللہ کہتا ہے، اب اس کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ مجھے نہیں پتا کہ ایسی روایات جو ہے نا آتی ہیں کہ اس میں سے اسرائیلی روایات میں سے بھی، لیکن بہرحال بات کو سمجھنے کے لیے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر فرض کریں کہ آسمان کی تیر کمان ہو، آپ نے کبھی دیکھا وہ جو تیر چلاتے ہیں وہ جو بنا ہوتا ہے تیر کمان، آسمان تیر کمان ہے، اس سے نکلنے والے جو تیر ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ہیں مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں وہ ہیں، اور اس کا نشانہ کون ہے؟ انسان ہے. اب تم کدھر جاؤ گے؟ اب تیر چلانے والا اوپر کون ہے؟ وہ اللہ. اب تم کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ففروا الی اللہ، پھر بھی اللہ کی طرف جاؤں گا کیونکہ راستہ اور کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں جانے سے. آج نہیں جاؤ گے تو وہ بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی، آج تم اپنے ان 2 قدموں پہ چل کے اپنے رب کے سامنے نہیں آتے نا، کل 4 کندھوں پہ سوار ہو کے تو رب کے سامنے آنا، پھر تو پیش ہونا ہی ہے رب کے سامنے. تو بہتری کامیابی کس میں ہے، عقل مندی کس میں ہے کہ آج ان 2 قدموں سے چل کے اپنے رب کی طرف آ جاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں آخرت کا، اللہ ہمیں یقین، جہاں بھی عبادت ہے وہ شروع میں بھی سورہ بقرہ کیا آتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان نہیں ہے یقین رکھتے ہیں. یقین کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کا پکا یقین ہوتا ہے کہ جسے آنکھوں دیکھی باتوں والا حال ہوتا ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالآخرت، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت پر یقین. اللہ ہمیں آخرت کو یقین کی حد تک اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے، اللہ ہمیں عقل عطا فرما. آج ہم مرنے سے پہلے اللہ مرنے کی تیاری کر لیں، اور اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنا دے، ایسا برکتوں والا بنا دے، اللہ اس میں اتنی برکت دے دے کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی کروا لیں اور اللہ ہم اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرنے والے بن جائیں. اب آگے اگلی آیت نمبر 11 میں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. انسان تو کہے گا کہاں جاؤں، کہاں چھپوں. آج آپ بھاگنا چاہیں تو کہاں چھپیں گے؟ گھر کے اندر آ کے چھپ جائیں، کوئی گھر نہیں ہوگا. کسی غار میں چھپ جائیں، کوئی غار بھی نہیں ہوگی. زمین تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ جب قیامت کی ساتھ آئے گی، قیامت کے زلزلے آئیں گے تو زمین بالکل پہاڑ روئی بنا کے اڑا دیے جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. زمین بالکل فلیٹ، ایک جیسے روٹی نہیں ہوتی اس کی طرح سے ہو جائے گی. کیا چھپنے کی جگہ ہوگی اس میں؟ ابھی بھی آپ کہیں بڑے میدان میں جائیں تو آپ انسان کے لیے چھپنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہ وہ تو بالکل ایک فلیٹ روٹی کی طرح ہوگی، نہ کوئی غار ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کی اوٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیں، کچھ بھی تو نہیں ہے. آج دیکھیں نا جب یہ فلسطین کی جنگ ہو رہی تھی اور جیسے اس کی اسرائیل کی جنگ جب ہوئی تھی ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ،
تو وہ کیا کرتے تھے فلسطینی اسرائیلیوں نے زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ سرنگیں بنائی ہوئی تھی، وہ رات کو جا کے وہاں چھپ جاتے تھے. دنیا میں تو تم نے یہ سارے معاملات کر لی کہ انڈر گراؤنڈ بھی جگہ بنا لی کہ جب کوئی خطرہ ہوگا فوراً اس کے اندر چھپ جاؤ گے. کل قیامت کے دن کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے خود ہی بتا دی کلا لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. آج انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، اس دن انسان سب جان جائے گا. آج ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. اگر ہم جانتے ہوں ہمارے عمل ایسے بالکل بھی نہ ہو. کل انسان جان جائے گا کہ ہم دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا، حالانکہ اللہ نے کہا کہ گزرگاہ ہے. تم یہاں پہ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ راستے میں کہیں ٹول پلازا وہ آتا ہے، سوری کہیں پہ بھی آپ سٹاپ کرتے ہیں، جیسے ادھر سے آپ لاہور جا رہے ہیں بھیرا سٹاپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے لیٹ تو نہیں جاتے نا، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، اترتے ہیں، تھوڑا فریش ہوتے ہیں، کچھ کھایا پیا اور آگے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا بھی یوں ہی ہے ہمارے لیے، ایک گزرگاہ ہے. یہاں پہ بس ہم چند لمحوں کے لیے آئے ہیں، چند جو گھڑیاں میں ملی ہیں، جتنی عمریں ملی ہیں، چند سال ملے ہیں، بس اس کے لیے آئے ہیں. اور یہ ہماری منزل تو نہیں ہے، ہماری منزل تو کہیں آگے ہے. آگے ہم پڑھیں گے، ابھی سورہ داخر میں بھی آئے گا کیا جب آج سے 100 سال پہلے تم کیا تھے بتائیں. ہم میں سے کسی کا نام تھا 100 سال پہلے؟ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی اپنے باپ دادا پردادا کا نام کس کو آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا نا. ہم کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صرف ایک سمجھ لیں کہ راستے میں آپ کو ایک سٹاپ ہے جس پہ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کیا، اس کے بعد اگلی منزل. قبر بھی آخری منزل نہیں ہے، وہ بھی کچھ اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. اصل منزل ہماری جنت ہے. ہم نے اس کو لگژری بنانا تھا. آپ دیکھیں جو لوگ کرائے کے گھروں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر اچھی چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں. میں اپنا گھر بناؤں گی تو اس میں جا کے ہم اس چیز کو رکھیں گے، اس کو نہیں سجانے سنوارنے لگتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو پرفیکٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ دنیا گزارنے کے لائق اگر مل جاتی ہے تو بس، کیونکہ اس میں تو ہم نے گزارا، ہم نے آخرت کو گزارے پہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے اس کو پرفیکٹ بنانا تھا. ہماری جو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اب ہمیں کیسے یہ چیزیں آپ کو یہ بتائیں گی، موٹیویٹ کریں گی کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے. کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے، یا ہمارے بچے جو اسکولوں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کیا وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے آخرت کی تیاری کرنی ہے؟ کون بتائے گا ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری اصل منزل کیا، اس منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کون سی غلطی ہیں، ہم کون سے اچھے کام کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے جو بہترین ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے سائے میں بیٹھیں گے، جتنا ہم قرآن کے سائے میں بیٹھیں گے اتنے ہمارے، جیسے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ آپ شاور کے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کی میل اترتی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ پہ پانی پڑتا جاتا ہے آپ کی میل اترتی جاتی ہے، اسی طرح قرآن کے سائے میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر سے گناہوں کی میل اترے گی. پھر دینی مجالس، قرآن کی مجلسیں جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر اذکار کیا جاتا ہے، وہ محفلیں ہمیں اب دیکھیں یہ قرآن کو اللہ بار بار کیوں کہتا ہے الذکر. اب ہم میں سے کس کو نہیں پتا تھا اب یہاں پہ آنے سے پہلے کہ قیامت کا دن آنا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن ہم آج پڑھیں گے تو ہمارے عمل میں کوئی یہ 100% شورٹی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر چینج آئے گا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس بارے میں سوچیں گے ہمارا دل ضرور کہیں نہ کہیں بدلے گا، چاہے ہم کوئی ایک نیکی کیوں نہ کریں ہم کریں گے. تو یہ کیا ہے، یہ قرآن کی نصیحت ہے، الذکر ہے. تو قرآن کو جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے اتنا ہی. تھوڑا ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا تو ہمارے لیے کافی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم قرآن میں تکمیل کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں اب کیسی باتیں کہ اب اگر ہم نہیں سیکھیں گے، اگر اب ہم تیاری نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آپ دیکھ رہے کہ اللہ نے کیوں آخری پاروں میں زیادہ قیامت کا اور آخرت کا ذکر رکھا ہے. جب ہم نے الف لام میم سے شروع کیا تھا، اب آ کے بھی اگر مجھے اپنے مرنے کی، اپنی قبر کی، اپنے حشر کی کوئی فکر نہ ہوئی تو پھر میں کب کروں گی؟ جب میں سورہ ناس سے باہر نکل جاؤں گی. تو پھر ہے آگے اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا اور کوئی ٹھکانہ نہیں. انسان ڈھونڈے گا نا کہ کون سا ٹھکانہ ہے، کہاں پر جاؤں، تو انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ وہ کیا اس نے پیچھے چھوڑا اور کیا اس نے آگے بھیجا. آپ جیسے آپ یہ چیز ہم اس میں پڑھ کے آئے ہیں، سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَمَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ. انسان پیچھے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ آثار بھی چھوڑ کے جاتا ہے. جیسے مطلب یہ کہ انسان کی نے اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں کی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں کمائی ہوتی ہیں. اب جو بھی اس نے نیکیاں برائی کی وہ اس نے آگے بھیج دی. جیسے نمازیں پڑھی تھیں،
جو بھی اس نے نیکی کا کام کیا, کسی کو مسکرا کے دیکھنا, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا, جس کو اللہ نے نیکی کہا اس نے وہ کی تھی اور اس نے اس کو آگے بھیج دیا. اور جو اس نے جھوٹ بولے, غیبتیں کی, چوری کی, وہ سب آگے چلا گیا. ایک وہ ہو گیا ما قدما, آگے بھیج دیا. وہ اخرا, پیچھے کیا بچا؟ پیچھے جو اس کی اول کی وجہ سے اس نے دنیا میں اعمال چھوڑ, یعنی اس نے جو اثرات چھوڑے. جیسے آپ نے کوئی غلط کام کیا, جیسے آپ نے کوئی, فرض کریں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے, آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا, آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا اٹھ کے نماز پڑھنے لگ گیا, تو وہ کیا ہوا؟ آپ نے اس نیکی کا آپ کا اثر ہوا. یا آپ نے کسی کو نماز پڑھنی سکھا دی, اپنی زندگی میں کسی کو نماز سکھا کے چلے گیا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, آپ نے بڑی محنت کر کے اس کو نماز پڑھنے کی طرف لے آئے. اب ہم تو دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن اس کا اثر ہم اپنے لیے پیچھے چھوڑ گئے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے, نیک اولاد ہوتی ہے, آپ نے اپنی اولاد کی اگر اچھی تربیت کی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے دنیا سے ہم چلے گئے, ہماری مال نامہ تو بند ہو گیا, لیکن جو صدقہ جاریہ اس کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے. جس طرح نیکی کا اجر ملتا ہے, اس طرح سے گناہ کا ظاہر سی بات ہے وبال بھی تو ہوتا ہے نا. اگر آپ نے کسی کو, آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی, آپ نے اس کو نماز کی طرف نہیں لایا, آپ نے اس کو کہا ہی نہیں, تو اس کا وبال بھی تو ہوگا نا. اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی غلط کام پہ لگا دیا, کسی نے اپنے بچے کو, جیسے آج دیکھیں لوگوں نے, آپ کہہ لیں کہ آپ کسی نے اپنے بچوں کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا, گانے سننا, جو بھی کسی بھی قسم کا, آپ اس کے اندر کھلی آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی بھی آپ گناہ کا کام لے لیں. آپ نے کسی کو غلط کام پہ لگا دیا, جیسے دوستیں ہوتی ہیں, چلو اگر ایک دوست نہیں غلط کام کرے, کوئی بات نہیں, آؤ کرتے ہیں, سارے کر رہے ہیں, چلو آپ نے زبردستی اس کو بھی ساتھ لے کے چل پڑے, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی پیچھے اپنے لیے گناہ کا اثر وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے, اور پھر اس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نیکی یا گناہ کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں. جیسے فرض کریں میں نے اپنے بچے کو کوئی اچھی بات بتائی, ٹھیک ہے, میرے مرنے کے بعد مجھے اس کا صدقہ میرے لیے صدقہ جاری. اب میرے بچے نے آگے اپنے اولاد کو بات سکھائی, اس سے آگے کرتے ہیں, کسی اور کو سکھا دی, تو وہ کرتے کرتے نسلوں تک بعض اوقات انسان کی نیکیاں جاتی ہیں. اسی طرح سے پھر انسان کی برائیاں بھی نسلوں تک چلتی ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا. یعنی دنیا میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے نمازیں پڑھنی ہے, تم نے عورت کو کہا تھا تم نے پردہ کرنا ہے, تم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے, وہ بھی بتا دیا جائے گا, اور جو نہیں کرنا تھا اور وہ کر کے آیا ہے, جیسے اللہ کا نے حکم دیا, واضح طور پہ حکم ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگا کے اب باہر نہ محرموں میں نہ جائیں, میک اپ کر کے تیار شیار ہو کے ایسی جگہوں پر نہ جائیں. بہت سارے ایسے احکامات ہیں, چوری نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, پھر بھی انسان وہ کام کر لیتا ہے. تو اس چیز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. اور تیسرا اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا, مقدمہ پہلے کرنا, وہ آخرہ بعد, اللہ ان سب کا حساب بتائے گا. اللہ بتا دے گا فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر تم نے فلاں کام کیا تھا. ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوگی. آج کے دور کے انسان کے لیے بات سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ آپ کے ہائی کیسے اتنا حساب رکھا ہوگا. آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ کہتے ہیں جیسے جب تک کمپیوٹر وغیرہ نہیں آیا تھا, یہ نہیں آتا کہ ہائی ڈیٹا سٹور کرنا کتنا مشکل تھا, آپ کتنی کتابیں لکھیں گے. آج تو آپ دیکھیں اتنی سی چپ میں بھی سارا کچھ سٹور ہوتا ہے. تو اللہ ایک ایک لمحہ ایک ایک یہ لکھا ہوگا کہ جیسے آج کا جو دن ہے, جو تاریخ ہے, جو بھی اس کا وقت ہے, جو لمحہ ہے, ایک ایک چیز لکھی ہوگی کہ تم نے فلاں دن میں یہ نیکی کی تھی اور یہ فلاں وقت پہ تم نے یہ برائی کی تھی. ایک چوتھا اس کا مطلب یہ کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی بتا دی جائے گی, اور جو نیکی کا موقع تھا اور اس نے نہیں کیا وہ بھی بتا دیا جائے گا. جہاں پہ اس نے یعنی نیکی اور بدی کا جو بھی اس کے بعد کا کسی کو موقع مل گیا چوری کرنے کا, اب اس نے وہ چوری نہیں کی اللہ کے ڈر کی خاطر, تو وہ بھی لکھی ہوگی. اب یہ نہیں کہ اس نے اگر نہیں کی تو لکھا کرتا تو لکھی جاتی نہیں. اللہ ایک ایک چیز کا حساب رکھے گا, ایک ایک چیز لکھ کر دے گا. جیسے بعض اوقات ہمیں ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی چیز میں چوائس کرنی پڑتی ہے. جیسے سپوز ہم صبح ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے تو کس چیز پہ ہوتا ہے, ایک چوائس ہوتی ہے ہمارے پاس, آنکھیں کھول لیں, وضو کر کے نماز پڑھ لیں, چپ کر کے سوتے رہے آرام سے. ٹھنڈ گرم اتنی ٹھنڈ ہے, آپ سے باہر کیسے نکلیں. ہر لمحہ ہمیں چوائس ہوتی ہے. تو پھر یہ چیز بھی اللہ بتائے گا کہ اس وقت تمہارے پاس یہ دو آپشن تھے, تم نے اس میں سے اس کو چوز کیا تھا. یہ ہے بما قدما واخر. اس لیے ہم اب کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکی وہ اتنی دور تک چلی جائے, اتنی ملٹی پلائی ہو جائے, اور نہ ہی کبھی کسی گناہ کو حقیر جانے. اچھا کیا ہوا, چھوٹا سا گناہ ہے نا, تو کیا ہوا, میں نے کر لیا تو کیا ہوا, ساری دنیا کرتی ہے. نہیں, وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو. گناہ کو ہلکا کون سمجھتا ہے؟ منافق سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی, اس جوس نے ہاتھ کیا اور وہ مکھی اڑا دی. مومن
مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا. مومن کیا سمجھتا ہے؟ ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا تو کوئی پہاڑ اس کے اوپر گرنے لگا, اور جب انسان پہ پہاڑ گرنے لگا ہو تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں بتا دی کہ انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا ایک ایک, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا, اور وہ پہاڑ کے نیچے بھی کہیں ہوگی تو اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا, اور ذرے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا تو اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا. اس لیے کبھی بھی نیکی پر انسان کو بھی یہ نہ ہو کہ ہم کس نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو یہ اس کی بجائے ہم کو بڑی نیکی کریں گے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو موقع ملے, جہاں موقع ملے, نیکی کر گزر. واللہ علم کوئی نیکی اتنی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ایسی اللہ اس کو دے دے کہ وہ کل قیامت میں ہماری نجات کا باعث بن جائے. آتا ہے نا ایک جگہ پہ کہ ایک شخص کا ایسے ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اچانک اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے اندر رکھے گا, تو وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے, اس کا یہ نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا. تو یہ کہ جی تم نے دل سے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, یعنی وہ اس طرح. اور یا کسی نے آپ دیکھتے ہیں, ہم نے وہ بھی سنی ہوئی ہے بات کہ ایک خاتون نے بلی کو پانی پلایا تھا, اس کی اللہ نے بخشش کر دی. یعنی کچھ کتنے ایسے سارے واقعات ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی قبول ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سا گناہ بھی انسان کا جو تھا وہ اس کے لیے وبال کا باعث بن سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرا, بلکہ انسان تو اپنے نفس پر خود ہی اپنا خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو جانتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا, میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا ہوں. میں کسی کو جو مرضی کہوں کہ میں بڑی ایسی ہوں, میں بڑی نیک ہوں, یا میں کسی کو کچھ بھی کہوں, لیکن میں اپنے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کیسی ہوں, میں کیا کرتی ہوں. تو کل اللہ کو, انسان کو اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں ایک ایک چیز اللہ بتا دے گا کہ جو تم پیچھے چھوڑ کے جو کر کے, حالانکہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تو اچھی طرح سے پتا ہے. آپ جیسے دیکھیں کہ جب رزلٹ آتا ہے تو آپ نے دیکھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ بچے پہلے گھروں سے خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ آنا ہے. کیوں جا رہے ہوتے ہیں خوشی خوشی؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور کچھ بیچارے جانے ہی نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں رزلٹ اللہ کرے نہ ہی نکلے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اسی طرح سے ہر انسان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا ہے. اس کو تو اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن اللہ یہ مجرم کو اس وجہ سے نہیں رکھے گا کہ مجرم کو اس کا جرم جو جتایا جائے گا, بلکہ جیسے دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے سارے ثبوت ایک جگہ اکٹھے کر کے اور وہ پیش کرنے ضروری ہیں, بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کو خود پتا ہے کہ وہ خود کیا کیا کچھ کرتا ہے, کہاں کہاں اس نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹا, کہاں کہاں اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کے یہاں پہ گناہ کیا, کہاں کہاں اس نے اپنے یہ نفس لوامہ نے اس کو کہا لیکن اس نے جھوٹ بولا. جب انسان جھوٹ بول رہا تھا تو وہ جانتا تھا اچھی طرح سے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کہاں کہاں پہ وہ اپنی باتوں پہ, شرک پہ, گناہوں پہ اور ان چیزوں پہ اڑا رہا, باتوں کو درست جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانا. انسان اچھی طرح سے جانتا ہے, جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم نکل پڑا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا نہیں تھا, وہ تو اچھی طرح سے جان گیا تھا, وہ سمجھ بھی گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو روکے رکھا ہوا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, اور اللہ کہتا ہے جتنی مرضی تم معذرتیں پیش کرنا, اگر کوئی چاہے گا بھی نا معذرتیں پیش کرنا تو کسی کی کوئی معذرت پہ قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ انسان اول تو انسان اپنے آپ کو جانتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو جتنی مرضی اللہ نے کہا کہ وہ اپنی بہانے پیش کریں, وہ ہر چیز وہ خود جانتے ہوں گے کہ کہاں کہاں انہوں نے ظلم کیا ہے, کس کس کا حق مارا ہے, کس کس کی عزت خراب کی ہے. انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ کس کس کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے, کون سے ناجائز طریقوں سے انہوں نے مال حاصل کیا تھا. اور آخرت کی جب عدالت میں وہ پیش ہوں گے تو اس وقت ہر کافر, ہر منافق, ہر فاسق و فاجر اور مجرم, ہر بندہ یہ جانتا ہوگا کہ میں آج کس حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں. جیسے بالکل وہی بات کہ گھر سے جب بچہ نکلتا ہے, جو اپوزیشن آرڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی کسی حد تک اندر پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری پوزیشن آئے گی. اب جنہوں نے کھینچ کے پاس ہونا ہے ان کو تو پہلے پتا, اچھا پاس ہو جائے یہی بڑی بات ہے. ہاں گریڈ میں ایشو تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں, لیکن کافی حد تک بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ آیا میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا. لا تحرک بھی, یہاں سے جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ درمیان میں 4 آیات ہے جس میں بات وہی سلسلہ ابھی تک 15 آیات تک پیچھے قیامت کا ذکر چل رہا ہے. ان 4 آیات کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام اسی کے ساتھ جڑ جائے گا, لیکن اللہ نے درمیان میں 4 آیات رکھی ہیں, اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں, میں آپ کو جیسے سورۃ کی کچھ یہ تفسیر پڑھا رہی ہوں, میں درمیان میں کسی کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ بات نہیں کریں,
آپ خاموش ہو جائیں تاکہ باقی سب کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. تو اس طرح سے اللہ نے درمیان میں بات کی ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرانا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہیں. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. تو اللہ نے ہو سکتا ہے کہ جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں، تو درمیان میں پھر بات کو کاٹ کر تو یہ 4 آیات نازل کر کے بتایا گیا کہ آپ اس کی کوشش نہ کریں. آپ کو یہ بات یعنی آپ جب آپ کو سنائی جا رہی ہے، جب جبریل علیہ السلام آپ کو سنا رہے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ کو بعد میں یاد کروا دیا جائے گا. یہ صورت بھی ممکن ہو سکتی ہے. اب اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بات کی. اب یہ نہیں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سورت سناتے ہوئے درمیان میں خود سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ ہم نے اس سے مراد کیا کہ اللہ کا حکم تھا. یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بغیر کوئی بھی اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتے تھے. اور یہاں پہ بھی جو بات ہے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے درمیان میں جو آیات یہ رکھی ہیں اللہ کے حکم سے ہی آپ کو بتائی گئی تھی. دوسرا، ان آیات میں اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کا طریقہ بتایا کہ جب آپ کہیں پہ کوئی بھی علم ہے، چاہے وہ قرآن کا ہے چاہے وہ دنیا کا کسی بھی چیز کا علم ہے، جب بھی آپ کہیں قرآن علم سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے، غور کے ساتھ اس کو سنا جائے. ادھر ادھر یعنی اپنے دھیان کو ٹوٹل فوکس اس بات کی طرف کیا جائے، سننے کی طرف فوکس کیا جائے، ادھر ادھر دھیان نہ کیا جائے، اور نہ ہی درمیان میں بات کو کاٹا جائے، نہ ہی درمیان میں کسی قسم کی یعنی کہ شور شرابہ ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی عمل کی پیروی کی جائے. یہاں پہ ہے نا کہ فتبی قرآن، آپ صرف اس کی قرات کو غور سے سنیں جو ہم اس کو پڑھیں، یعنی آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. تو یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پر نا وحی کے علاوہ بھی آپ پر وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی. جو احادیث ہے نا جس سمجھ کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن جو بات تھی حکم تھا وہ اللہ. قرآن جو ہے نا، قرآن جو حکم بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں. حدیث جو ہے وہ الفاظ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس میں کے پیچھے حکم اللہ ہی کا ہے. جو اللہ کا حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا. اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کی تفسیر ہم کیسے کریں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. بہت ساری باتیں آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت آتی ہے دوسری جگہ پہ آپ کو اسی کی تفسیر مل جاتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ایک تو قرآن سے تفسیر ہے، دوسرا طریقہ حدیث سے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ حدیث بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں ہی نازل ہوئی اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ان طریقوں کے ذریعے سے ہم قرآن کی وہ کریں گے، تفسیر کریں گے. اب آگے سے پھر وہی سلسلہ کرام شروع ہو رہا ہے 4 آیات کے بعد. کلا بل تحبون العاجلہ. اب یہ جو قیامت کا ذکر چل رہا تھا نا کہ اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن یہ حال کیوں ہوگا تمہارا اور تم کیوں اس کو نہیں مانتے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ تم تحبون العاجلہ، تم محبت کرتے ہو عاجلہ اجلت سے. اجلت کیا ہوتا ہے؟ جلد بازی، جلدی ملنے والی چیز کی تم محبت کرتے ہو. تذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ تمہاری جو بیماری ہے نا اس کی وجہ کیا ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیز کی طلب کرتے ہو. پیچھے اللہ نے آیت نمبر 5 میں بتائی تھی نا ایک وجہ قیامت کو نہ ماننے کی، وہ کیا تھی کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ اسے کھلی چھٹی ملی رہے، جو چاہے کرے، یعنی وہ پابندیاں برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگے. ایک وجہ آخرت کا انکار کی اللہ نے یہ بتائی تھی. دوسری اب جو وجہ بتائی، جو دوسری دلیل اللہ نے یہاں پہ دی ہے یہ آیت نمبر 20-21 میں، وہ اللہ نے عقلی وہ دی ہے. وہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم چونکہ آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے نا، اس لیے تم اس کو تو چھوڑ دیتے ہو. جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے یعنی دنیا ہے، اس کو تم بڑی خوشی سے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اور اسی کے پیچھے تمہیں اپنا فائدہ وہ نظر آتا ہے جو دنیا کا فائدہ ہے. تم دنیا کے فائدے کو ہی اصل فائدہ سمجھتے ہو اور دنیا کے نقصان کو ہی. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اب ہمارا معیار کیا ہوتا ہے کسی کو جانچنے کا؟ کون کتنا کامیاب ہے کس سے جانچتے ہیں؟ جتنا امیر ہے.
جس کا گھر جتنا بڑا ہے، جس کے گھر کے آگے جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، جس کی جتنی جو ہے وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، وہ اتنا ہی کامیاب ہے نا. یہی ہے نا، جس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، جس کا بچہ انجینئر ہے، وہ بڑا کامیاب انسان ہے. اور ہم ناکام کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، یا دنیاوی لحاظ سے انتہائی جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو ہم دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ سمجھتے ہیں. اور یہ مال دولت کس کا کام آنے والی چیز ہے؟ یہ تو دنیا کے مال دولت ہے نا. دنیا کا فائدہ ہے، مال سے دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، ہم آخرت کا فائدہ اس سے تب حاصل کریں گے جب ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. جب ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں تو وہ آخرت میں ہماری کسی کام آنے والا نہیں ہے. تو انسان جب صرف دنیا کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے، یہاں کے غم اس کو غم لگتے ہیں، آخرت کا غم ہی نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اگر آپ کسی کو اچانک سے خبر ملتی ہے کہ آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا دنیاوی حادثہ ہو گیا ہے، تو اکثر سنتے ہیں نا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بندہ وہیں پہ مر گیا. سنیے نا، سنتے ہیں نا اکثر خبر. کبھی یہ سنا کہ کبھی کسی کو پتہ چلے کہ میرا آخرت کا نقصان ہو گیا، ہوئے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک آ کر وہ بندہ مر گیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا آخرت کا نقصان ہوا کب. ہماری نمازیں چاہے مہینہ ہم نمازیں نہ پڑھنے میں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن روٹی اگر ہمیں 2 وقت کی نہیں ملتی تو ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے. ہم سارے زمانے کو ڈھنڈورا پیٹ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک صبح کے ٹائم کھانا نہیں کھایا، یا ہمارے گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا کتنا. اور اگر میں نے اپنی روح کو غذا نہیں دی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، مہینہ ہو گیا میں نے قرآن کو آنے لگے، تو کتنی فکر مجھے ہوتی ہے. ہماری فکر کس چیز کی ہے؟ ہماری ساری فکریں دنیا کی فکریں ہیں، اصل فکریں دنیا کی فکریں ہیں. آخرت کی فکر کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا ضمیر تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ آخرت آنی ہے، تمہیں نیکیاں کرنی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس دنیا کی اس کے اندر مصروف ہیں. حالانکہ جو انسان دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ لازماً اپنی آخرت کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور کرے گا. آپ دیکھیں جیسے اب انسان ہے، دنیا چاہتا ہے، وہ اب سود بھی کھا رہا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے. دنیا چاہیے نا، اس کو مال چاہیے، دنیا میں اسے سروائیو کرنا ہے، اونچے اونچے لوگوں میں اس نے بیٹھنا ہے، اس کا اپنا اسٹیٹس ہے، اس کو دنیا میں اپنا نام کو اونچا رکھنا ہے، اپنی ناک کو اونچا رکھنا ہے، اپنے تکبر کا برقرار رکھنا ہے. وہ سارے حرام کام کرتا ہے. ان سارے کاموں سے کیا ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے اس کی آخرت جائے گی. اور جو بندہ آخرت چاہتا ہے اس کی دنیا کہیں نہ کہیں سے ضرور جائے گی. اب جیسے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خاطر جیسے قرآن پڑھاتے ہیں، اور دنیا میں وہیں پہ بہت سارے لوگ ایسے جو اسکولوں یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو بندہ قرآن پڑھا رہا ہے اس کے پاس آپشن ہے نا کہ وہ کسی اسکول میں کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھائے. اس کو کیا ملے گا بدلے میں؟ تنخواہ ملے گی. یا چلے اسکول یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا، کوئی بھی اس ٹائم پہ اگر وہ دن کے 4 گھنٹے یا 10 گھنٹے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہی 4 گھنٹے یا 10 گھنٹے جا کر وہ کوئی جاب کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو پیمنٹ ملے گی، وہ دنیا ہے نا. تو وہ لیکن جب وہ اس کی نظر میں آخرت ہے تو اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، آخرت کو اس نے وہ کر لیا. اور یا کسی کو ایسی کمپنی میں جاب ملتی ہے جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ کو بینک میں جسے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی نوکری جو ہے وہ یعنی اتنا اس میں نہیں جاتی. کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو لازماً پتا ہے کہ شراب بیچ رہے ہیں آپ، یہ حرام چیز ہے، یہ رشوت لینا حرام چیز ہے، تو وہ انسان اس کو لے لیتا ہے تو دنیا تو بنا لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے. اسی طرح سے حالانکہ دنیا اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کہہ لیں آخرت سمندر ہے، اور دنیا اتنی جیسے آپ سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکالیں کتنا پانی آتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ انگلی سوکھ جاتی ہے. سمندر کبھی بھی نہیں سوکھتا. یہ ہے آخرت اور یہ ہے دنیا. لیکن پھر بھی ہم ہر وقت اس دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کیوں ہم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال، اسباب، اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. حالانکہ بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ دنیا ایک بازار ہے جو ایک وقت آئے گا کہ بند ہو جائے گا. دیکھیں بازار بھی ہے، ایک ٹائم آتا ہے رات کو، چاہے رات کتنی دیر تک کیوں نہ کھلے، بند ہو جاتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو اس کے بند ہونے سے پہلے اپنا سودا خرید لے، اور وہ سودا کون سا خریدے؟ جو اس کے آخرت میں کام آنے والا ہے. اور یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ تو گناہوں کی جڑ ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں جو ہم کیوں نہیں کرتے. بہت سارے لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کیوں نہیں دیتے؟ پیچھے اس کے کیا ہے؟ دنیا کی محبت. یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ آپ اگر اس کو مثال سمجھیں، آپ اگر کسی گاڑی چلاتے ہیں، اگر چلانی نہیں آتی تو چلتی تو دیکھی ہے نا. گاڑی کے سامنے ایک بڑا سا شیشہ ہوتا ہے جو گاڑی کے اندر فٹ ہوتا ہے. ایک شیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے باہر ہوتا ہے، چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے، دونوں طرف ہوتا ہے، موٹر سائیکلوں پہ بھی ہوتا ہے وہ شیشہ. اب دونوں شیشے کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ کہ آپ آنکھیں کھول کے گاڑی چلائیں. ٹھیک ہے. اب سامنے والا شیشہ بڑا ہے اور سائڈ والا شیشہ چھوٹا ہے. یہ بذات خود آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے زیادہ توجہ کس پہ دینی ہے؟ جو بڑا ہے.
جو چھوٹا ہے اس پہ آپ نے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کو چھوڑنا ہوتا تو اس کو لگایا بھی نہ جاتا. آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو جب گاڑی چلتی ہے تو ڈرائیونگ ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سامنے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو درمیان میں سائڈ والے شیشے پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کہ پیچھے سے، یعنی پیچھے والے معاملات کو دیکھنے کے لیے آپ نے، ضروری وہ بھی ہے، غیر ضروری وہ نہیں ہے، لیکن مین فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ سامنے والے شیشے پہ. اب اگر میں گاڑی چلا رہی ہوں، میں سامنے والا شیشہ چھوڑ کے صرف سائڈ والے شیشے پہ دیکھتی رہوں، کیا ہوگا؟ obviously ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ بات میں آپ کو اب اس کو ادھر لے کر آئے دنیا اور آخرت میں. یہ بڑا شیشہ آخرت ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا شیشہ دنیا جو پیچھے دکھا رہا ہے. دنیا تو پیچھے دکھائے گی نا، جو پیچھے دکھا رہی ہے یہ دنیا ہے، جو سامنے دکھا رہا ہے نا آگے والی چیز وہ آخرت ہے. اب اگر میں آخرت پہ فوکس کروں گی اور ساتھ ساتھ مجھے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میں نے بتایا نا کہ اس کے بغیر پیچھے والوں کو بھی دیکھنا ہے آپ نے، آپ اس کو چلائیں گے تو آپ بیسٹ ڈرائیونگ کریں گے. لیکن اگر میں اس کو بالکل چھوڑ دیا، میں صرف اس کو دیکھ رہی ہوں، تو میرا ایکسیڈنٹ ہوگا. لیکن وہ ایکسیڈنٹ کس چیز کا ہوگا؟ میری اپنے، بالکل، یعنی اپنی میں آخرت کا ایکسیڈنٹ کر دوں گی، اپنی ہر چیز کو میں تباہ کر دوں گی. یہ ہے ہمارے لیے آخرت کی اہمیت، کہ آخرت ہمارے سامنے اس طرح سے کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں، ہمارا زیادہ فوکس آخرت پہ ہونا چاہیے. دنیا اتنی سی، جیسے ابھی آپ کو مثال دے کے بھی بتا دی کہ سمندر اور انگلی کے اوپر لگنے والی جو پانی ہے، تو کون بیوقوف ہے جو کہتا ہے میں تو انگلی کا پانی لینا ہے، مجھے نہیں یہ سمندر چاہیے. لیکن ہم یہ بیوقوفیاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو دونوں عاجلہ، کیونکہ ہمیں جلدی ملنے والی چیز جو سامنے نظر آئے فوراً سے اس کی ہمارے دلوں میں محبت ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی اتنی محبت نہ آ جائے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں. دنیا بس اتنی ہے جتنی ضروری چیز ہے. جیسے کہتے ہیں نا کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح سے دنیا ہمارے رہنے کے لیے ضروری ہے. ہم جب تک اس کے اوپر رہیں گے نا، اس کی سطح پہ رہیں گے، جیسے جب کشتی پانی کی سطح پہ رہتی ہے تو بہترین چلتی رہتی ہے، جیسے ہی پانی اس کے اندر آتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. جب تک ہم اس دنیا کی سطح پہ رہیں گے نا، دنیا کو اتنا لیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے. ابھی میں نے وہ بات کی تھی نا کہ ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے لیے پرفیکٹ ہو، میرا گھر پرفیکٹ ہو، میرے کپڑے پرفیکٹ ہو، میری ہر چیز پرفیکٹ ہو. تو ہمیں جب تک ہم اس کو اوپر رکھیں گے، دل کے اندر جگہ نہیں دیں گے نا، اس کی محبت نہیں ڈالیں گے نا، تب تک ہم درست رہیں گے. لیکن اگر میرے دل میں اس کی محبت چلی گئی تو کشتی میں پانی جانے کی طرح پھر یہی حال ہوگا، کیونکہ اس دل میں اللہ کی محبت، یہ دل بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے. تو آپ ایک چیز جگہ پہ دو چیزیں نہیں رکھ سکتے. جس دل میں اللہ نے آنا ہے، جس دل میں ہم نے اللہ کی محبت کو پروان چڑھانا ہے، اس میں ہم دنیا کی محبت نہیں رکھ سکتے. کیونکہ اللہ نے ہمارے کل قیامت کے دن دل دیکھنے ہیں، ہماری شکلیں نہیں دیکھنی. شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کی بہترین شکلیں بنائی ہیں. اللہ نے تو قیامت کے دن ہمارے دل دیکھنے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جنہوں نے اس عاجلہ کی محبت دل میں نہیں بسائی ہوگی نا، کل قیامت کے دن وہ کیا ہوں گے؟ نادرہ، تر و تازہ ہوں گے. ایک جگہ پتہ ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بڑے بڑے خوش، تر و تازہ، اس طرح کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے چہرے اس دن تر و تازہ، خوش، مطمئن ہوں گے. دنیا میں بھی دیکھیں آپ، کس کے چہرے خوش اور مطمئن اور تر و تازہ ہوتے ہیں؟ جو نعمتوں میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا جتنی نعمتیں آتی جاتی ہیں انسان کا آٹومیٹکلی چہرہ کھلتا چلا جاتا ہے. جتنا آپ دیکھیں خوش ہوتا ہے انسان کے گھروں میں، خوشحالی ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، اتنا انسان کا چہرہ بھی تر و تازہ ہوتا ہے. تو اس دن جو لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشی سے چمک دمک رہے ہوں گے. جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے، یعنی انہیں اس دن یقین آ جائے گا نا کہ ہم نے جو دنیا کو چھوڑا تھا، ہم نے دنیا کی محبت کو جو چھوڑا تھا، ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، ہم تو ہر حال میں فائدے میں رہے. ہم جو کچھ بھی کر کے آئے ہیں، آخرت کو ہم نے سامنے رکھا، اس کے مطابق عمل کیے، ہم نے ناجائز کو چھوڑا، ہم نے رشوت کو لات ماری، ہم نے سود کو نہیں لیا، تو ہمیں اس کا جو بھی ہم نے دنیا میں نقصان برداشت کیا، بہت سارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دین پر چلنے سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں، لوگوں کے یعنی بہت سارے معاملات، انسان کو مالی معاملات بھی ہوتے ہیں، انسان کو ہر طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں. تو پھر وہ انسان اس وقت اس وجہ سے خوش ہوں گے کہ میں نے جتنے بھی نقصان دنیا میں برداشت کیے، آج مجھے ان سب کا بدلہ مل گیا.
ان سب کا بدلہ پا کر انسان اتنا مطمئن، اتنا خوش ہوگا کہ اس کو وہ اتنا خوش ہوگا کہ میں نے بالکل درست جیسے آپ کبھی کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، اگر وہ کاروبار دن دگنی جا چگنی ترقی کرنے لگ جائے تو انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ میں نے اچھے وقت میں بہت اچھا فیصلہ کر لیا. جیسے آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑے شکر الحمدللہ بڑے اچھے وقت میں گھر بنا لیا، یا میں نے اپنے بچوں کے لیے زیور بنایا تو شکر ہے میں نے بڑے اچھے وقت میں بنا لیا، اب تو سونا اتنا مہنگا ہو گیا، بنانا تو مشکل تھا. تو اسی طرح سے وہ لوگ بھی کہیں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ ہم نے بہترین فیصلہ کیا، ہم کسی قسم کے نقصان میں نہیں، ہم ہر قسم کے نقصان سے بچ گئے، اس وجہ سے اپنے انجام کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب رزلٹ ہوتا ہے تو پھر وہی بات یاد کر لیں کہ کچھ لوگوں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی شکل میں 12 بچے ہوتے ہیں، اور بعض تو کھلے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں. تو اسی طرح سے ان لوگوں کے چہرے بھی خوش ہوں گے، الی ربیہا ناظرا، وہ اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے. جب خوشی ہوگی تو ان کی نظریں کس طرف ہوں گی؟ اللہ رب العزت کی طرف. حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن بندے ہوں گے، جو کامیاب ہونے والے ہوں گے، وہ آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. جیسے بخاری کی روایت میں آتا ہے انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے. اور حضرت ترمذی اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سویب کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان سے دریافت فرمائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ میں تمہیں کچھ اور دوں، مزید کچھ دوں. اب بندے کیا عرض کریں گے؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اللہ کہ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نہیں بچا لیا. اس پر یعنی اب ہمیں اور کیا چاہیے کہ تو نے ہمیں جہنم سے بھی بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا، تو نے ہمارے چہرے بھی. آج دیکھیں جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا اللہ نے چہرہ خوبصورت بنایا ہے، تو اللہ تو نے ہمارے چہرے بھی روشن کیے ہیں. تو اللہ پھر اس پر اپنا پردہ ہٹائے گا اور ان لوگوں کو جتنے انعام ملے تھے ان سب کے سامنے سب سے زیادہ محبوب کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار. اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عملوں کی وجہ سے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرنا جو صبح و شام تیرا دیدار کریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں ایک دفعہ، یعنی اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی، ہمیں ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اور کوئی بھی انعام پھر اس کے آگے، اللہ کے دیدار کے آگے تو ہر انعام جو سب سے زیادہ وہ محبوب ہوگا. اب قرآن میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا اللہ نے ان کو اچھا اجر ان کے لیے رکھا ہے، اور اس پر مزید بھی ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے. اور مزید کیا ہے؟ وہ یہی اللہ رب العزت کا دیدار. تو ایک دفعہ اللہ نے یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ اور جبکہ اس وقت کوئی بادل بھی نہ ہو. ہم میں سے کون کہتا ہے کہ مجھے آسمان پہ میں دیکھوں تو مجھے سورج نظر نہیں آتا یا مجھے چاند نظر نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے. ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب کو دیکھنا نصیب فرما دینا. اہل جنت میں کم سے کم درجے کا بھی جو آدمی ہوگا نا، اس کی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. کہ 2000 سال جتنا ایک آپ سفر کر کے جاتے اتنی انسان کی جو ہے وہ اس کی اپنی سلطنت کی وسعت ہوگی. سوچیں آج ہم دنیا کے چھوٹے سے ادھر اس کی زمین مار لی، اس کا حق مار لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، کہاں لے کر جائیں گے؟ ابھی آگے اسی صورت کے آخر میں آئے گا کہ جب موت کا وقت آتا ہے کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے. اللہ اکبر. اور جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے. جیسے ویسے جب انسان کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے انسان کا دل کرتا ہے کہ اسی کی طرف دیکھتا رہے، بس اسی کو دیکھتا رہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمانا جن کو تو دیکھے گا اور جو تجھے دیکھیں گے، اور دل نہیں کرے گا کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو دیکھیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. قرآن کی آیت آتی ہے سورہ متطففین کی آیت نمبر 15. ہرگز نہیں، کافر لوگ اس دن اپنے رب کا دیدار سے محروم ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے دیدار سے محروم کر دی جائیں. وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے. اور اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی آتا ہے نا وجوہ یومئذ خاشعہ، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. اب جب جیسے جیسے ہوتا ہے نا، اب دیکھیں چہرہ جو ہوتا ہے وہ شخصیت کی علامت ہوتا ہے. اب چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ جو لوگ خوش ہیں اللہ نے بتا دیا ان کے چہرے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور جن کے جو ہیں جو ناکام ہوئے ہوں گے ان کے چہرے جو ہیں اداس ہوں گے، خاشعہ، ڈرے ہوئے ہوں گے. اور چہروں سے پتہ چل جائے گا تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ جائیں گے
کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ اب یہ جو فاقرہ کا لفظ ہے نا، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمر توڑ، یعنی ایسی شدید تکلیف جسے آپ کہتے ہیں کہ اس سے کمر ٹوٹ جائے، کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہلاکت ہے، یعنی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب میری ہلاکت سامنے ہے، یا اس کو پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اب میرا دوزخ میں جانا یقینی ہے۔ یا پھر جو ہے عرب لوگ استعمال کیا کرتے تھے لوہا گرم کر کے نا اون کی ناک میں اس طرح سے ڈالا کہ اس کی ہڈی تک پہنچ جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہڈی تک پہنچے گی تو اس کو تکلیف ہوگی، یعنی اتنی وہ تکلیف میں ہوں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو انجام ہے یہ عاجلہ سے محبت کرنے، پیچھے بات وہی چل رہی تھی نا، اگر آپ اس آیت سے جوڑتے ہیں تو عاجلہ سے محبت کرنے کا یہی انجام ہے۔ آگے اب جو آیات ہیں تو تھوڑی سی ہیں، اس میں تھوڑا سا اللہ رب العزت نے قیامت صغریٰ یعنی موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ اس کو ہم ابھی کریں یا کل کر لیں؟ ہاں جی، کیونکہ اس کو تھوڑا سا 10-15 منٹ لگ، تو انشاءاللہ پھر کل ہم اگلی صورت کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں ٹائم زیادہ بھی لگانا پڑ گیا تو ہم سورہ دہر کے ساتھ اس کو پورا کر لیں۔ تو ابھی ہم جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم رمضان میں کہ ہم روزانہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی سیکھنے کی بات اس میں سے لے کے جائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں جب شروع میں بتایا کہ نفس کی 3 اقسام بتائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے پاس نفس لوامہ ہے، تو کیا میں اپنے نفس کو نفس امارہ کی طرف لے کے جا رہی ہوں، یا پھر میں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں؟ یعنی کیا میں اپنے ضمیر کی آواز کو نفس لوامہ تو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے، وہ ہمیں نیکی پہ ابھارے گا، گناہ پہ ہمیں ملامت کرے گا، تو کیا میں اس کی آواز دباتی ہوں یا میں اس کی آواز کو سن کر اپنے آپ کے عمل میں بدل لیں؟ تو یہ مجھے اب اپنے آپ کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے کہ جہاں کہیں اب آپ سے پوچھا گیا کہ نیکی اور برائی میں فرق بھی تو یہ نا، برائی وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے، تو جہاں میرے دل میں کھٹک آئے تو مجھے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح سے مجھے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی طرف لے کے جاؤں، کیونکہ کل قیامت کے دن کامیاب نفس تو نفس مطمئنہ ہی ہوگا نا، جس سورہ فجر میں اللہ نے کہا، کتنی پیاری بات ہے، مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ کی جب اللہ خود کہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے نفس مطمئنہ آ جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی انسان کے لیے آنر کی بات ہے، پھر آپ میرے بندوں میں شامل ہو، تو جنت میں چلا جا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کے سبق جو ہم نے سورہ قیامہ پڑھی، ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کے نیچے نہیں لے کے آنا، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ نفس لوامہ ہے، نیچے نفس امارہ ہے، میں نے نیچے نہیں جانا، میں نے اپنے آپ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ بلندی تو دیکھیں، بلندیوں پہ چڑھنا ہی تو چڑھنا مشکل ضرور ہے، لیکن ہر انسان بلندی پہ ہی چڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی گرنا نہیں چاہتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا میری فکر واقعی ویسی ہے جیسے قیامت کی ہونی چاہیے؟ کیا میں آخرت کو اتنی ویلیو دیتی ہوں جتنی ویلیو مجھے دینی چاہیے؟ کیونکہ آخرت قیامت بہت شدید ہے، اس کو پڑھنا ہم پتہ نہیں کیسے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کو سہنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا میں واقعی سے سیریس لیتی ہوں؟ اور اگر میں سیریس لیتی ہوں تو پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ تو آج سے مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں نے قیامت وبالآخرتی یوقنون والا کام کرنا ہے، یعنی مجھے قیامت پہ آخرت پہ یقین ہونا چاہیے، اور جب مجھے یقین ہوگا تو یقیناً میں اپنا عمل بھی بدلوں گی۔ تو مجھے اس یقین کے ساتھ اپنے عمل کو بدلنا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں 2 باتیں بتا دی کہ اس یقین کے لیے، یعنی اس آخرت کی تیاری میں تمہارے 2 رکاوٹیں کون سی ہیں، وہ انگلیوں پہ یاد کر لیں۔ یاد ہے کسی کو بھی؟ پہلے آیت نمبر 5 میں پڑھی تھی، اور دوبارہ آیت نمبر 20 میں پڑھی تھی۔ کس وجہ سے انسان، اللہ نے بتایا نا کہ کیوں انسان نہیں چاہتا کہ وہ آخرت کو پہ ایمان لانا کیوں نہیں چاہتا۔ ایک وجہ پہلے اللہ نے بتائی تھی کہ انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، انسان اپنی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ لیں کہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، ہر لحاظ سے وہ پابندیاں برداشت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اندھا بن کے اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ نفس کو بتا دی کہ نا ایک وہ ہے، آپ کہہ لیں کہ آپ جب کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں، آپ کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، تو آپ گھوڑے کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پھینک دیتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں رہتے ہیں؟ اگر گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دینا، پھینک دے نیچے ذرا، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں لگ پتہ جائے گا جوڑا، جب وہ بھاگے گا تو کیا حال کرے گا۔ جب آپ اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو جتنا مرضی تیز اسے بھگا سکتے ہیں۔ اسی طرح نفس بھی بے زور گھوڑے کی طرح ہے، اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، ہر بات نفس کی نہیں ماننی، اگر غلط بات پہ اگر نفس لے کے جاتا ہے تو اس کی بات کو نہیں ماننا۔ ہم نے اپنی ہر خواہشات نفس پر عمل بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا۔ اور دوسرا جو بات ابھی ہم نے پڑھی ہے، انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ جلدی ملنے والی چیز، تو ہبون العاجلہ،
جلت والی چیز سے، اور وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. مجھے آخرت پہ فوکس کرنا ہے اور مجھے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.